اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی توحید در خالقیت کہ ہر چیز کا خالق استقلالی و ذاتی خدا کی ذات ہے۔ اس میں پھر کچھ شبہات آ گئے۔ پہلا شبہ ثنویہ کا تھا کہ خیر اور شر یہ دو متضاد چیزیں ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ خیر کا شر جب خالق ہے اللہ ہے تو شر کا خالق بھی جو ہے کوئی ہونا چاہیے۔ تو مختلف قوموں میں جو ہے مثلا جو ہے ثنویہ جو تھے، مجوسی جو تھے، وہ یزدان اور اہرمن کہتے تھے کہ یزدان خیر کا خالق ہے اور اہرمن شر کا خالق ہے۔ اس طریقے سے ہندو مذہب میں بھی یونانی سابقہ باستان یونان جو ہے ان میں بھی نظریے پائے گئے۔ تو اس کے جواب میں ہم نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا نظریہ جو مشہور ہے، فعلاً شرور کی بحث نہیں تھی لیکن خالقیت سے جو ملتی تھی، وہ ہم نے جواب دیا کہ یا تو یہ ہر چیز جو ہے اپنے وجود میں خیر محض ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے مطابق ہر چیز کو خیر پیدا کی ہے۔ شر کب ہمیں نظر آتا ہے؟ جب ہم دو چیزوں میں مقایسہ کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو جس میں صلاحیت کم ہو یا جو ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اپنے بینیفٹ اور فائدہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ شر ہے۔ ایسا نہیں، اور یہ شر فقط مادہ میں پایا جاتا ہے جہاں تزاحم ہوتا ہے دو عرضی چیزوں میں، ورنہ اپنے وجود میں ہر چیز خیر ہے۔ لہذا خدا بند عالم ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے جس نے محض خیر کو پیدا کی ہے۔ دوسرا جو جواب تھا کہ شر اصل میں جو ہے کسی چیز کا نہ ہونا، کسی چیز کا نقصان، کسی چیز کا فقدان، جیسے صحت کا نہ ہونا اس کو کہتے ہیں، جیسے بیماری نام دیتے ہیں، لیکن بیماری اصل میں کیا ہے؟ یعنی صحت کا نہ ہونا۔ اصل وجود کیا ہے؟ وہ صحت ہے، بیماری وجود نہیں ہے۔ جب صحت نہیں ہوتی یا ان میں مثلا کوئی چیز کم ہوتی ہے، بیش ہوتی ہے، تو یا ان کے نظم میں کوئی فرق آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بیماری آ گئی۔ اصل میں کیا ہے؟ صحت کا نہ ہونا۔ اسی طریقے سے جو ہے ہم کہتے ہیں موت کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس ہمارے یہ باڈی اور جسم سے روح کا منقطع ہو جانا، تو لہذا سے ہم کہتے ہیں موت واقع ہو گئی۔ لہذا ہر چیز جو ہے جو وجود رکھتی ہے اس کی علت بھی وجود ہے، اور جو شر جو ہے وہ عدم ہے، لہذا اس کی کوئی علت نہیں ہے، اس کا خالق بھی نہیں ہے۔ یہ کلی صاحب نے پیش کیا آپ کے سامنے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی اور سوال بھی تھے اس میں کہ بالآخر یہ شر ہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ شر کیوں بنائے ہیں؟ یہ مثلا بیماری، یہ موت، یہ مثلا کانٹے نہ بناتا، مثلا جو چیز بھی انسان کے لیے جو ہے نقصان دہ وہ نہ بناتا، کینسر نہ بناتا، یہ وائرس نہ بناتا، جراثیم نہ بناتا۔ اس کا جواب انشاءاللہ خود جب شرور کی بحث آئے گی تو اس میں ہم جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فعلاً جو ہے وہ ادعا یہ تھا کہ خیر بھی ہے شر بھی ہے، اللہ نے تو شر کو پیدا نہیں کیا، لہذا شر کا خالق اور ہے، بس اللہ دو ہو جائیں گے، خالق دو ہو جائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ہر وجود جو بھی امکان وجود میں ہے، جو کہ عالم جہان دنیا کے صفحہ ہستی پر ہے، وہ خیر محض ہے، اس میں شر نہیں پایا جاتا۔ یہ شر تب ہوتا ہے جب اس میں سے کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، صلاحیت کم ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے ہم ایک چیز کو دوسری چیز سے قیاس کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے جو فائدہ مند ہوتا ہے اس کو خیر سمجھتے ہیں، دوسرے کو شر سمجھتے ہیں، ورنہ اپنی ذات میں ہر چیز کیا ہے؟ وہ خیر محض ہے اور اس کا خالق فقط ایک ہے۔ اس کے بعد دوسرا شبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا حتی ہمارے افعال کا خالق بھی خدا ہے، تو اس صورت میں دو نظریے، ایک نظریہ جبر تھا جو میں نے عرض کیا کہ جو اشاعرہ اور اہل حدیث کا نظریہ اہل سنت میں سے تھا اور ہے، تو اس کا جواب ہم اپنی جگہ پہ مستقل بحث آئے گی وہ دیں گے، لیکن جو ہم بالآخر پھر بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی صفحہ ہستی میں ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کا خالق خدا ہے، تو یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کبھی افعال جو ہیں، برے افعال جو ہیں، یہ گناہ جو انجام دیے جاتے ہیں،
پھر جب آپ کہتے ہیں کہ ہر فعل کا خالق خدا ہے، تو یہ جو شراب پیتا ہے، یہ جو خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی برائی کرتا ہے، تو یہ بھی فعل پھر خدا کی طرف منسوب کیا جائے گا، اور یہ خدا بند عالم کی تنزیہ کے خلاف ہے۔ تو اس طریقے سے تو آپ خدا بند عالم کو اعمال کبھی سے متصف کر رہے ہیں، جس کا ایک جواب نکالا معتزلہ نے، جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہر اپنے افعال کے ہم آزاد اور خالق مستقل خود ہیں، جیسے خدا ہمارا خالق ہے، اپنے افعال کے ہم خالق ہیں۔ جبکہ اس کے جواب میں جو صحیح نظریہ پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ڈائریکٹ اور مباشر اپنے فعل کے فاعل اور خالق ہم ہیں، لیکن خدا بند عالم مستقلاً استقلالاً ذاتی ہر چیز کا وہ جو ہے خالق ہے۔ لہذا اس کی دو جہتیں ہیں۔ اس کا جواب دینا چاہیں گے تو وہ یہ ہے کہ خدا بند عالم وہ ہر چیز کی ہم نسبت اس کی طرف دیتے ہیں، خدا کی طرف، عموماً ہر چیز کا خالق ہوا ہے۔ دوسری جہت استناد جو ہے وہ ہم فاعل مباشر کی طرف دیتے ہیں کہ اس فعل کا انجام دینے والا، یعنی ابھی یہ جو گفتگو کر رہا ہے، یہ ہاتھ کی جو حرکات انجام دے رہا ہے، یہ انگشتر کو اپنی انگلی سے جو نکال رہا ہے پھر اپنی انگلی میں ڈال رہا ہے، یہ ادھر جو دیکھ رہا ہے، یہ کیا، یہ فعل مباشر، یہ سید مختار ہے، یہ کر رہا ہے۔ لیکن ایک لمحہ کے لیے اس کو جو جرات، اس کو طاقت، اس کو ارادہ، اس کو اختیار، اس کو انرجی، یہ ساری کچھ قدرت دے رہا ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ہر چیز کو ادھر متوقف کر دے، لیکن وہ چاہ رہا ہے، لیکن عرض کیا کہ وہ چاہتا ہے، اس نے ایک حد تک اختیار دے دیا ہے۔ نظام علت و معلول پہلے ہم نے بیان کیا کہ یہ خلق و مخلوق کا جو خدا نے نظام بنایا ہے، کچھ چیزوں کو خدا نے ڈائریکٹ خلق کی ہے، اس کے بعد آگے نظام سبب و اسباب بنا دیا کہ جب یہ ساری علتیں ختم ہو جاتی ہیں، خدا کا حکم سب کے اوپر، خدا کا اذن و ارادہ سب کے اوپر حاوی ہے، یہ جب کامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ہمارا فعل بھی اسی طریقے سے ہے۔ لہذا اس فعل چاہے کبھی ہے چاہے کوئی بھی ہے، اس فعل کا جو ڈائریکٹ نسبت ہے وہ فاعل مباشر، جس سے فاعل سر رد ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ یہ اپنے ارادے کے ساتھ کر رہا ہے، اگرچہ ارادہ دیا اس نے ہے۔ جیسا کہ آپ کو کوئی زمین جو ہے وہ لے کے دیتا ہے اور آپ کو اس پر رکھتا ہے کہ آپ نے اس میں یہ کرنا ہے، تو گرچہ اگر خدا نہ خواستہ زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے تو آپ تو مزدوری کے لیے آئے تھے، اس میں آپ کا نہیں ہے، پھر تو وہ ہے قصوروار، لیکن اس نے سارا پیسے دے کے جائز طریقے سے زمین لی اور آپ کو کہا کہ آپ نے اس میں یہ بیج کاشت کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، پانی دینا ہے، اس میں اگر جو ہے آپ دیتے ہیں تو آپ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اگر آپ اس میں غلط کرتے ہیں تو اس کی سرزنش آپ پر ہوگی، وہ جو ٹھیکیدار یا وہ جو صاحب مالک ہے اس پر نہیں ہوگی۔ یہی ہم پر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار مرضی بھی دے دی ہے، ابھی بھی ایک لمحے کے لیے دے رہا ہے، لیکن اب وہ دیکھ رہا ہے، اس نے ان ہدین السبیلا اما شاکرا و اما کفورا والی جو آیت ہے اور بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمیں رستے کی ہدایت دے دی ہے اور ساتھ ساتھ ہدایت دے بھی رہا ہے، طاقت دے بھی رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، ٹھیک، اس نے تمہیں کہہ دی ہے کہ بعد میں یہ تمہارا امتحان ہے، بعد میں تمہیں اس کی جزا و سزا دی جائے گی۔ لہذا اب اگر ہم کوئی فعل جو ہے، کیونکہ اس فعل کے خالق مباشر فاعل مباشر ہم خود ہیں، لہذا اگر غلط فعل کریں گے تو یہ منسوب ہوگا ہمارے ساتھ، جبکہ کلی طور پر اس فعل کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس نے بالکل بی پدر و مادر آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ اب اللہ کہے کہ اللہ آپ نے مجھے تو طاقت دے دی تھی کہ زبردست، ہمیں وہ ریموٹ کی طرح نہیں بنایا کہ ایک ریموٹ ہے جیسے وہ مثلا اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دی گئی ہے، وہ ایسے مار رہا ہے، اس کے اگر لکڑی آتی ہے، کچھ بھی انسان بھی آتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں سمجھ، سوچ، ارادہ، شعور، فکر، ہر چیز دی ہے۔ لہذا یہ حسن و قب جو ہے اس کا، یہ فعل کا، وہ اس کی برگشت ہماری طرف ہوگی، اس کا پلٹنا ہماری طرف ہوگا، یعنی ہم کیونکہ اپنے ارادہ اختیار سے انجام دے رہے ہیں، لہذا اس کا قب ہماری طرف ہوگا، حسن فقط خدا کی طرف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی خلق کی ہے، ہمارے فعل کو بھی طاقت دی تھی، طاقت اچھائی کے لیے دی تھی۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ہم جو ہے
وہ برا فعل انجام دیتے ہیں، اگرچہ یہ بھی منتہی ہوتا ہے ارادہ قدرت الہی کی طرف، لیکن اس نے ایک ایک لمحے کے لیے جو ہے اس کا ارادہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن عمومی طور پر شامل ہے۔ خدا ہمیں مجبور نہیں کر رہا۔ ہم کہتے ہیں جیسے کوئی بچہ آتا ہے یا کوئی مثلا جو ہے کوئی بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ سمجھاتا ہے بھائی یہ نہ کرو نہ کرو، کہتے میں نے کرنا ہے، کہتے ٹھیک ہے میں نے فی الحال تمہیں پیسہ دیا ہوا ہے، میں پھر تیرے اوپر کنٹرولر ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہتا کرو، لیکن تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ منع کر رہا ہے، لیکن طاقت قدرت اس نے دی ہے، گھر میں اس نے رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے خدا کی عمومی قدرت ارادہ سارا اس میں شامل ہے ہمارے ارکان میں، لیکن ہمیں شعور فکر اور یہ دے کے ساتھ بتا بھی دیا کہ یہ کام برا ہے، یہ نہ کرنا، اس کے باوجود ہم کر رہے ہیں، تو اس کے فعل مباشر خالق مباشر ہم ہیں۔ خدا بند عالم اگرچہ اس میں اس کی قدرت اور ارادہ عمومی شامل ہے، لیکن اللہ مجبور نہیں کر رہا۔ اللہ نے وہ یہ ہوتا ہے نا کرنٹ پیچھے سے آ رہا ہے اور یہ ریموٹ کام کر رہا ہے، جو لہذا خدا کی طرف سے قدرت اور ارادہ مل رہا ہے، لیکن یہ ہم اپنی مرضی سے جو خدا کی اگرچہ دی ہوئی ہے، لیکن ہم اس سے جان بوجھ کر جب غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس کے مجرم ہم ہیں، اس کا خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا بند عالم جو ہے اس نے ہر چیز کو احسن خلق کیا ہے۔ الذی احسن کل شیء احسن کل شیء، خدا بند عالم جو ہے اس نے ہر چیز کو احسن خلق کیا ہے، لہذا اس کی خلقت حسن کے ساتھ ہے۔ اللہ خالق کل شیء جو ہے، اور ساتھ الذی احسن کل شیء، ہر چیز کا اللہ جو ہے وہ خالق ہے اور اس نے احسن خلق کیا ہے، لہذا وجود خیر جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ جتنا بھی اس میں سے گناہ اور جرم ہوگا وہ ہماری طرف منسوب ہوگا، کیونکہ ہم اس کو انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جابر والا شبہ جو ہے عرض کیا، یہ بعد میں مستقل اس کی بحث ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے کتاب کے مطابق یہ جو ایک جلدی کتاب ہے، اس میں فصل چہاروں بنتی ہے توحید فی ربوبیہ، یعنی ربوبیت میں بھی خدا بند عالم ایک ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ خدا کے علاوہ جس کو بھی ہم استقلالً کہیں کہ یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ ہمیں بچے دیتا ہے، یہ ہمیں رزق و روزی دیتا ہے، اور جو نعرہ لگاتے ہیں علی رب اور ولی رب اور فلاں کا، یہ شرک ہے۔ اور اگر یہ جاہل ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن اگر یہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو نجس ہیں، کیونکہ یہاں پر دو بحثیں ہیں کہ شرک کس کے اوپر آئے گا، لیکن جو واضح جانتے بوجھتے ہوئے رب کا معنی کیا ہوتا ہے، رب جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، علی رب یا کو نعرہ لگاتے ہیں، یا کسی سے بھی ڈائریکٹ یہ ہمیں اولاد دے دے، یہ بیٹا دے دے، یہ رزق دے دے، ڈائریکٹ اس سے مانگ رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ ہاں جو کچھ بھی خدا کے علاوہ ہے، کیونکہ بتایا ہے کہ سبب و اسباب کے ذریعے چاہے رزق ہم تک پہنچتا ہے، چاہے کوئی چیز وجود بھی جو ہوتا ہے خدا نے بنایا ہے وہ بھی سبب و اسباب علت و معلول کے تحت، لہذا خدا کے علاوہ جتنے ہیں وہ وسائل ہیں، وسیلہ مستقل نہیں ہوتا، اس کا مرتبہ بلند ہو سکتا ہے، خدا کے قریب ہو سکتا ہے، یعنی ایسے ہو سکتا ہے جیسے عرض کیا تھا کہ پیچھے پہاڑوں سے چشموں سے برف کا پانی آتا ہے، دریا بنتے ہیں، دریا سے ڈیم میں آتا ہے، ڈیم سے پھر دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں سے پھر نہروں میں آتا ہے، نہروں سے پھر اور چھوٹی نہریں ہوتی ہیں، پھر ندی نالے، پھر گاؤں، پھر بڑی سی ٹینکی میں آ گیا، ٹینکی سے پائپ میں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں پانی کہاں سے لائے ہو؟ اس نلکے سے یا ٹوٹی سے لایا ہوں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پانی کہاں سے ملتا ہے؟ ٹینکی سے ملتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پانی کہاں سے ملتا ہے؟ نہر سے اصل میں ملتا ہے، چشمے سے ملتا ہے، لیکن اصل پانی جو آ رہا ہے جس کا اصل سرچشمہ ہے وہ ہوگا۔ اسی لیے جو ہے عرقیہ خالق اور رب حقیقی و مستقل وہ خدا کی ذات ہے۔ ہاں خدا نے وسائل بنائے ہیں، وسائط بنائے ہیں، وسیلے کو وسیلے کی حد تک رکھیں۔ مثلا کائنات میں سب سے جو بڑا وسیلہ ہے اور خدا کے قریب ہے، ہر وجود اور فیض دنیا میں ان کے ذریعے سے، ان کے توسط سے آتا ہے، اور ہمارا ہر عمل جو ہے ان کے وسیلے سے خدا تک پہنچتا ہے، خدا کے قرب میں پہنچتا ہے۔ وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ان کی آل و اولاد اور انبیاء اور اولیاء جو بھی ان کے پھر قریب ہیں۔
اس کے بعد ظاہری جو ہے خداوند تعالیٰ نے کچھ کام فرشتوں کے ذریعے لگائے ہیں، یہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں، یہ وہ اصلی وسیلہ اور وہ ہیں مقام ولایت پر ہیں، اور مقام ولایت کی اسلامی کورس میں بھی اور امام زمان اسلام کے وہ جو دروس تھے اس میں بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں، باقی موقع آیا تو اس پر میں پھر تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ ولایت تکوینی اور ولایت بھی ہے، یہ وہ تفویض مفوضہ بھی نہیں ہے، جو یہ کرے یہ بھی شرک ہے، جو کہے کہ خداوند عالم نے سب کچھ ان کو عطا کر دیا ہے، آپ جو چاہیں جس کو چاہیں۔ میں ایک ذاکر شاعر ہے ملتان کا مشہور، اس کی پڑھ رہا تھا، وہ رومال کی مثال دے رہا تھا، یہ رومال ہے، بنایا کس نے؟ مل والوں نے، ابھی میں نے اس سے خرید لیا، اب یہ میرا ہے، میں اسے پھاڑوں، یہ کروں وہ کروں، نہ، اس میں مل والوں کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہ ایک تو مل والا خالق نہیں تھا، وہ صانع ہے، وہ صانع ہے، مختلف دھاگا کپڑا لے کر پلاسٹک اس نے بنا کے آپ کو بیچا، وہ خالق نہیں ہے اصل میں، کیونکہ یہ اکثر بیچارے جاہل آ جاتے ہیں افراطی محبت میں ہو کے، اور پھر آگے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا اس لیے کہتے ہیں کہ دقیق پہلے عقائد کی بحث پڑھو۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے یہ سارا جو کائنات بنائی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ بس صدقہ محمد والے محمد، بلکہ ان کے عشق اور محبت میں بنائی ہے، ان کے لیے بنائی ہے، لیکن پھر بھی خدا وہ ان کو کس لیے بنایا ہے؟ آپ نے لیے بنایا ہے۔ آیا یہ عبادت نہیں خدا کی کرتے تھے؟ یہ خدا کو اپنا رب نہیں مانتے تھے خالق؟ انہوں نے جب بھی بلایا خدا کی طرف بلایا، لہذا یہ مقام تکوینی اور مقام ولایت، یہ تفویض وہ نہیں ہے کہ خدا نے ایک دفعہ ان کو عطا کر دی ہے، آپ یہ پارٹی بازی بنا لیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بلکہ ان کی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر پڑھیں، انہوں نے اللہ کی مرضیاں خریدی، سے پورا یہ خریدے جیسے ہم رومال خرید لیتے ہیں، یعنی یہ خداوند اتنا ان کا وجودی مقام اور مرتبہ انہوں نے کسب بھی کر لیا، یعنی ایک اللہ نے ان کو عطا کیا، اس کے بعد اس دنیا میں بھیج دیا، ابتدا سے یہ شروع کر کے دوبارہ اس کا کسبی طور پر بھی اس مقام تک پہنچے۔ ایک ہے وہ بھی جو اللہ نے ان کو دے دیا، پھر انہوں نے اس دنیا میں آ کر دوبارہ وہاں تک عروج کر کے دکھایا، وہ معراج دکھائی اور ہمارے لیے بھی یہ رستہ بنا دیا، لہذا یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں بے اذن اللہ، جی ہمیں ہدایت دیتے ہیں، ہمیں جو رزق ملتا ہے سب ان کے وسیلے سے ہے، ان کی مہر لگ کے آتی ہے، یعنی ان کے وجود سے ہے، لیکن ان کا وجود جو ہے وہ خدا کے وجود سے ہے، خدا مستقل ہے، خداوند عالم کی خدائی ربوبیت خالقیت ذاتی ہے، ان کا مقام وہبی ہے، ذاتی نہیں ہے، خدا نے عطا کی ہے، لہذا یہ خدا کی رضاؤں کے مالک سے مراد یہ ہے کہ یہ خدا کی رضا کے عین مطابق کرتے ہیں، جو خدا چاہتا ہے، یہ خدا کی مرضی کا ظہور ہے، یہ خدا کی خلقت کا ظہور ہے، یہ خدا کی صفات کا ظہور ہے، لہذا ظہور اور ہے، وجود اور ہے، سورج اور ہے، سورج کی کرنیں اور روشنی اور ہے، سورج کی کرنیں اور روشنی ذاتی اس کی ہیں، لیکن یہ کرنیں جو ہیں سورج سے آتی ہیں، لہذا یہ اب ساری چیزیں بھی ان میں بھی اشکال کیا جا سکتا ہے، لیکن اب مادی چیزیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں دوستان عزیز، لہذا یہ یاد رکھیں کہ مستقل ہے، وسیلہ وسیلہ ہے، یہ نہ رب ہیں، نہ خالق ہیں، نہ رازق ہیں، بلکہ خالق و ربوبیت و رزاقیت میں خدا کی طرف سے یہ وسیلہ ہے، کیونکہ خدا وہ ذات وحدت الوجود واجب الوجود ہے، وحدت الوجود ہے کہ جس کسی خدا کے علاوہ کسی مخلوق کی تاب ہی نہیں کہ اس کو درک کر سکے جو اس کی حقیقت کو، نہ فقط اس کی حقیقت کو بلکہ جو اس کے نزدیک ترین مخلوق ہے محمد والے محمد کی، اتنا ہی ہم معرفت ان کی حاصل کر سکتے ہیں، اتنا درک کر سکتے ہیں۔ بات میں بحث آئے گی کہ جتنا ہمارا وجود ہے، اور ہم لے بھی اتنا سکتے ہیں، ایک شخص کتنا کھا سکتا ہے، جتنا اس کا معدہ ہوگا، جتنی بھی زیادہ آپ کر لیں، جتنا بھی زیادہ کھانے والا ہوگا بالآخر کتنا کھائے گا، پوری کائنات کو تو اندر نہیں ڈال سکتا، ایک ٹائم میں جو ہے مثلاً 1000 بوری تو اپنے اندر نہیں ڈال سکتا، تو اس لیے کہ خدا کا وجود بے نہایت ہے، لا نہایت ہے،
اس کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ نہیں جان سکتا۔ اگر کوئی جانتا ہے جو نزدیک ترین خدا کا ہے تو وہ ہے محمد وال محمد۔ جتنا خدا نے ان کو وجود دیے ہماری وہ بھی سوچ سے باہر ہے۔ وہ خدا کا سب سے زیادہ ہم سے زیادہ درک رکھتے ہیں، پھر اولا فل اولا جتنے جتنے آتے جائیں گے۔ لہذا خدا نے جو ہے رزق و موت و ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ وہی موت دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ ہاں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس نے پھر جو ہے وسائل و اسباب وسائط بنائے ہیں، اور سب سے بڑا ذریعہ وسیلہ ولایت محمد والے محمد ہے۔ جب یہاں تک سمجھ آ گئی تو اس کے بعد جو ہے خود پہلے دیکھتے ہیں کہ جو بت پرست بھی تھے نا، مشرک بھی تھے، وہ خدا بند عالم کی عموماً 100% نہیں، عموماً وہ خدا کی خالقیت کے منکر نہیں تھے۔ قرآن مجید میں بھی خدا بند عالم جو ہے سورہ لقمان کی آیت 25 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر جو ہے آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا تو حتماً و حتماً وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ اسی طریقے سے سورہ زخرف کی آیت 87 میں اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 38 سورہ زمر، اور اس طریقے سے زخرف کی 87، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے خلق کیا، اللہ یقولن اللہ، حتماً وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں تم منحرف ہوتے ہو، شک میں پڑتے ہو۔ لیکن اصل وہ شرک زیادہ کس میں کرتے تھے، اور آج کل بھی ہماری قوم، مسلمان قوم میں بھی جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، چاہے شیعہ ہیں چاہے سنی، کم و بیش سب میں جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ ادھر سے وہابیوں کو تو چھوڑ دینا، عبد الوہاب اور ابن تیمیہ انہوں نے تو رسہ ہی اور نکال دیا، وہ تو مجبرہ ہے نا، خدا کے عدل کے مخالف چلے گئے۔ اگرچہ پھر بھی کہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، جو انہوں نے توضیح کی ہے عقل کے خلاف ہے، شر کے خلاف ہے۔ لیکن ادھر ہمارے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اکثر اپنے عمل میں، گفتگو میں بعض اوقات شرک در ربوبیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا غور سے اس بحث کو سنیں کہ حقیقت ربوبیت کیا ہے۔ پہلے آ گیا خالقیت کا، یہ جو ہے نا توحید، اس کو کہتے ہیں در تدبیر۔ ربوبیت کیا ہے، یعنی تدبیر کرنا، وہ اس میں جو ہے کرتے تھے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی آپ اگر دیکھ لیں تو وہ بھی مشرک تھے، لیکن زیادہ وہ تدبیر میں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ اور خالق ہے، لیکن جو ہے نا بارش برسانے والا، روزی دینے والا، موت دینے والا، مصیبت یہ اور ہیں۔ پھر وہ کہتے تھے وہ ہمیں نظر تو نہیں آتے، ان کے بت بنا لیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ اجرام فلکی، بس بعض ستاروں کو اپنا رب مانتے تھے، باقی یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ بعض چاند کو، بعض سورج، اس کی پرستش کرتے تھے کہ ان کی پرستش کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، یہ جب غضب میں آتے ہیں تو ان کے ذریعے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے تدبیر کے امور ہیں ان کو جو ہے خدا نے ان کے حوالے کر دیا ہے، لہذا ساری تدبیر اب یہ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ شرک کی جو ہے طرف آ جاتے تھے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے کو رد کرنے کے لیے ان کی زبان میں ان کو سمجھایا۔ بعض ہوتا ہے نا کہ نبی نے نعوذ باللہ جھوٹ بول نہیں، جیسے ہوتا ہے نا سمجھانے کے لیے بعض چیزیں جان بوجھ کے بندہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ مثلا میں ایک دفعہ جو ہے وہ اکثر جب تبلیغ پر جاتا تھا، زیادہ ISO کے نوجوانوں میں میرا وقت گزرا ہے، یعنی وہاں جو تبلیغی ورکشاپس ہوتی تھی یا مختلف جو ہے دیہاتوں میں، مساجد میں خدا نے جو بھی موقع دیا ہے، تو وہاں جب جو ہے وہ ابتدائی خدا کے بارے میں بحث سمجھانا چاہتے تھے تو وہاں مقدمہ ہوتا تھا کہ دیکھیں جب احتمال ضعیف بھی ہو لیکن محتمل قوی ہو تو اس وقت انسان کو کم از کم سوچنا چاہیے۔ اس کی مثال ہوتی تھی کہ انبیاء گزرے ہیں جو سچے صادق ہر حوالے سے رہے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کوئی نفع اپنی طرف نہیں اٹھایا، لوگوں کو نہیں کہا، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا بندہ نے کہا عبادت کرو، یہ کرو، اگر یہ کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اگر نہیں کرو گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کے، اور وہ عذاب جو انسان سوچ نہیں سکتا، تحمل نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہے کہ اگرچہ احتمال قوی ہو، احتمال ضعیف بھی ہو، آپ کا یہ سارا جو کہا کیا کیسے ممکن ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن محتمل قوی ہو
تو ہمیں کم از کم تحقیق تو کرنی چاہیے کہ خدا ہے یا نہیں، یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو میں وہاں کئی دفعہ نوجوان ہوتے تھے بچے کے تھوڑا سا خوش بھی ہو لیں تو بیٹھے ہوئے ان کو کہتا تھا احتمال اور محتمل ہوتا کیا ہے؟ تو میں نے اس کا بچہ یہ جی آپ کا بچھو جا رہا ہے، وہ بھاگ کے اوپر وہ کھڑا ہو جاتا تھا، پھر وہ بیچارہ شرمندہ بھی ہوتا تھا۔ میں پھر بتاتا کہ اگر ناراض نہ ہوں، میں نے کیا مذاق ہے، لیکن سمجھانا چاہتا ہوں احتمال یہ تھا، یہاں احتمال بہت کم تھا کہ اس کمرے میں صاف ستھرا جس میں بیٹھے ہیں یہ مسجد ہے، اس میں بچھو آ جائے، بہت کم احتمال ہے، صفائی ہوئی ہوتی ہے، پہلے بھی کرتے ہیں۔ لیکن محتمل جو ہے نا وہ بڑا قوی ہے، احتمال ضعیف ہے۔ احتمال یہ ہے کہ یہاں کیسے بچھو آ سکتا ہے، یا مسئلہ کہو کہ وہ شیر آ گیا، شیر ادھر نہیں ہوتا، احتمال بڑا ضعیف ہے۔ لیکن محتمل یعنی خود اس کا بچھو کا ہونا، اگر وہ مسئلہ پاؤں کے ساتھ ہے تو خود ڈانگ مارے گا جس سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، موت کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو جب محتمل یعنی وہ بچھو کا ہونا اس کو کہتے ہیں محتمل۔ یہ جو میں نے کہا کہ یہ ہے یہ احتمال ہے، احتمال بڑا ضعیف ہے، لیکن جب محتمل کبھی ہو یہ نقصان اتنا ہونے کا خطرہ ہو تو ہمیں کم از کم سوچ لینا چاہیے۔ یہاں بھی جو ہے اچھا میں نے آپ کو جھوٹ نہیں بولا، ظاہری تو جھوٹ ہی تھا کہ وہاں بچھو نہیں تھا، لیکن ان کو بتایا بھی سی سارا، ان کو صرف تاکہ لمس کریں سمجھیں۔ یہ ٹیکنیک ہے، منطق اور عقل بھی اس کا انکار نہیں کرتی کہ اس سے کوئی اور مقصد برائی نہیں تھا، کوئی سمجھانا تھا اور ان کو بتا بھی موقع پر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اپنی قوم کو جو ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی، ان کی پرستی کرتی تھی، اور ان کو اپنے تدبیر کے امور، اپنی زندگی میں جو ان کو رزق ملتا ہے، موت یہ وہ جو دینے والا، اس کا ان کو اپنا رب مانتے تھے۔ ان کو سمجھانے کے لیے یہ تھوڑا سا کام کیا جس کو خداوند عالم جو قرآن میں ایسے بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ انعام کی جو ہے آیہ 76 سے لے کر 78 تک خداوند عالم یہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جب جو ہے ان کے اوپر رات چھا گئی، کہتے ہیں کہ چادر جیسے نہیں ہوتا کسی کے اوپر چادر اڑا دینا، ڈھانپ دینا۔ جنہ اصل کیا ہے؟ جب بھی جیسے لغت میں جاتے ہیں نا، جب یہ مختلف فعل ملتے الفاظ ملتے جلتے ہیں تو ان کی عموماً جو مشہور نظریہ ہے کہ ان کی اصل ایک ہوتی ہے، اور وہ جو ابتدائی جو ہے نا وہ معنی وہ ہر لغت میں پایا جاتا ہے۔ مثلا ہم جو ہے جنت بھی کہتے ہیں، جنت کے جس میں جائیں گے باغ۔ جن کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو مخلوق جو ہے، یہ جو لطیف مخلوق ہے، کہتے ہیں فلاں کو جن ہو گئے، جنوں نے ڈرایا فلاں یہ وہ۔ اور ایک جو ہے مجنون، مجنون کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو پاگل دیوانہ ہو۔ اب کہ یہ سارا فعل جنہ سے ہے۔ جنت یعنی باغ، جن یعنی چھپی ہوئی مخلوق، مجنون یعنی پاگل، یعنی جس کی عقل جو ہے اس کو پر پردہ پڑ جائے۔ اصل میں جنہ کیا ہے؟ جنہ فعل عربی کا ہے، یعنی چھپا ہوا، یا ایسی چیز جو کسی چیز کے اوپر ایسے اس کو جو ہے اڑا دی جائے، ڈھانپ دی جائے کہ نیچے سے وہ چیز چھپ جائے۔ جیسا کہتے ہیں جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر جو ہے ایسا جو ہے ان کا لطیف پردہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ جنت کو کیوں جنت کہتے ہیں؟ جنت یعنی گھنا باغ، یعنی اتنا گھنا باغ کہ نیچے زمین بھی ہوتی ہے ان کے سائے سے اور شاخوں سے اتنی ڈھانپی ہوتی ہے کہ نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی، جس کی زمین چھپی ہوئی ہو، اتنے گھنے باغ ہوں۔ مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ یعنی دیوانہ جس کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے، جس کی عقل چھپ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مجنون۔ یہاں بھی کیا؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ، جب ان کے اوپر جو ہے چھپا دیا، ڈھانپ دیا، کس نے؟ رات نے، اندھیرے نے۔ یعنی جو ان کے اوپر جب رات چھا گئی، رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو حضرت ابراہیم السلام نے ستارے کو دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، ان کو کہنے کے لیے کہا اچھا یہ میرا رب ہے۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ غروب ہو گیا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، میں غروب ہو جانے والوں کو، معدوم ہو جانے والوں کو اپنا رب نہیں مانتا۔ وہ کیسا رب جو ایک دفعہ بنا کے سارا ہمیں دے دے، یا کسی اور کو نبی ولی کو دے دے اور خود جا کر بیٹھ جائے، وہ تو رب نہیں ہے۔ رب ہے ہی وہ جو ایک ایک لمحے کے لیے جس نے خلق بھی کیا ہے اور ہماری ایک ایک زندگی کی تدبیر کر رہا ہے، ایک ایک لمحے کے لیے ہمیں زندگی دے رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں رزق صرف یہ روٹی گاڑیاں گاڑی ہوتے ہیں،
یہ ہمارا سانس، یہ ہمارا رزق ہے، یہ ہمیں جو علم ملتا ہے یہ ہمارا رزق ہے، یہ جو ہمیں نماز کی توفیق ملتی ہے یہ رزق ہے، یہ جو قرآن کی توفیق ملتی ہے سارا رزق ہے۔ تو کہا اللہ احب العافلین، ان کو میں جو خود جو افول کر جائے، غروب ہو جائے، وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب ان کو سورج اپنا چاند کو صحیح سامنے نکلا ہوا دیکھا، جب پردے پھاڑ کے نکل آتا ہے جیسے سامنے اس کو جمع ہوا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب، یہاں بھی سمجھا رہے ہیں اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے، پس ہدایت خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت کا زمینہ فراہم کرنا۔ ہدایت دینی کس نے؟ اللہ نے، بصدقہ محمد وآل محمد، اپنے امام کے توسط سے، جو اللہ نے زمانے کا امام رکھا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے وہ ہمیں ہدایت دے گا اور ہمیں ہدایت ملے گی۔ ہمارے اور آپ کا کام ہے امام کی غیبت میں کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے ہدایت کا زمینہ فراہم کر رہے ہیں، دلوں کام نہیں موڑ سکتے۔ کہا اگر میرا رب، یعنی رب کے ماننے والے تھے، یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اصلی رب کو مانتے تھے، اگر میرا رب جو ہے مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو ایسے کھلا سامنے جو ہے نکلا ہوا دیکھا، قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، تو یہ جو ہے یہ تو چاند اور ستارے سے بھی بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی تو غروب کر گیا، قال یا قوم، پھر کہا میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں ہر اس چیز سے بری ہوں، تبرہ کرتا ہوں۔ یہ تبرہ حضرت ابراہیم السلام کا فعل ہے، لیکن تبرہ گالیاں نہیں ہیں، دوری اختیار کرتا ہوں، اس سے نفرت کرتا ہوں، اس بری چیز سے جس چیز کا تم شرک کر رہے ہو، میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ بری ہوں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جو احتجاج کیا، جو دلیل دی، جو بڑی، خالق لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ لفظ رب استعمال کیا، قال ھذا ربی، پھر کہا فلما افلت قال یا قوم انا بری مما تشرکون، پہلے کہا تھا قال فلما جن علیہ اللیل ورأى کوكبا قال ھذا ربی، فلما افل قال لا احب الافلین، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ یعنی اصل وہ ربوبیت کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہر قوم میں اصل میں شرک جو ہے تھا، اور آج بھی حتیٰ مسلم قوم میں بھی ہے، وہ ربوبیت میں شرک ہے۔ اب میں انشاءاللہ اپنی پھر بحث کو ادھر تمام کرتا ہوں، سمجھانا یہاں تک صرف یہ نقطہ میں سمجھا پایا، بیان کر پایا کہ خالق کے بھی مشرک جو تھے سارے مشرک ہیں، لیکن اکثر جو مشرک رہے ہیں وہ خالقیت میں خدا کے مشرک نہیں رہے، وہ ربوبیت میں رہے۔ اور ہماری قوم میں بھی چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، یعنی مسلمان بھی ہیں، ان میں عموماً عوام میں، حتیٰ بعض خواص میں بھی جو ہے تھوڑا بہت جو ہے ملاوٹ رہ جاتی ہے۔ یہ شرک جو کبھی کبھی شکار ہم ہو جاتے ہیں وہ ربوبیت میں ہے۔ لہذا ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے ربوبیت کس کو کہتے ہیں، ربوبیت کیا ہے، اور کیسے خدا بند عالم ربوبیت میں واحد اور احد ہے۔ اس کو انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کل بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔